الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہذا طریقی مائی پاتھ کے چوتھے اور آخری ادھیائے میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اس ادھیائے میں ہم اچھے اخلاق اور محرمات یعنی حرام چیزوں کو جانیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے توبہ، سچائی، امانت اور صبر کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم کچھ اور اچھے اخلاق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھے اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی سہایتا کی جائے، ایسے کاموں میں ان کی بات مانی جائے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ پائی جاتی ہو۔ اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی بھی بات نہیں مان سکتے۔ اسی لیے اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہیں اور وہ ہم کو کفر پر آمادہ کرتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کفر پر مجبور کرتے ہیں تو ان کی بات تو نہیں ماننی ہے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا اتنا حق رکھا ہے کہ اپنے حق کو بیان کرنے کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہاں آپ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے حق کو بیان کرنے کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان کر رہا ہے۔ اس سے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، کہ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو انہیں اف تک مت کہو۔ ڈانٹنا اور جھڑکنا تو دور کی بات ہے، انہیں اف تک مت کہو، انہیں جھڑک کر جواب مت دو، بلکہ ان سے احترام سے، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، کیونکہ وہ ماں باپ ہیں، تمہارے وجود کا ظاہری سبب ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بعد ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پوسا اور پالا تھا۔ تو یہ ہے ماں باپ کا حق۔ ماں باپ کو جھڑکنا نہیں ہے، ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ اگر ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو بڑھاپے میں ایک انسان کی عقل بھی جواب دینے لگتی ہے اور اوٹ پٹانگ بکنے لگتے ہیں۔ اس وقت بھی بچوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ماں باپ کا خیال کریں، ماں باپ کی اس بات کو سیریس میں نہ لیں، اور اگر وہ
سخت بات کہہ بھی رہے ہوں تو نہایت ہی نرمی سے ان کے ساتھ معاملہ کریں، کیونکہ ایک وقت تھا کہ آپ بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، آپ بھی شرارت کرتے تھے، آپ کے والدین الٹی سیدھی باتوں کا پیار سے جواب دیتے تھے، پیار سے معاملہ کرتے تھے شرارت کو دیکھتے ہوئے، تو لہذا آپ کو بھی چاہیے کہ نرمی کا معاملہ کریں اپنے والدین کے ساتھ جب کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا کام اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسندیدہ ہے، پیارا ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ وقت پر اپنی نماز پڑھ لیں، نماز میں ٹال مٹول نہ کریں، بے وقت نماز نہ پڑھیں، بلکہ وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض ہے۔ آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو انہی اوقات میں آپ کو ڈیوٹی کرنی ہے، ایسا نہیں کہ اپنے من سے جب چاہیں ڈیوٹی کریں۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے وقت کی تحدید کر دی ہے، وقت پر نماز پڑھنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا کام اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ گویا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وقت پر نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے تو وہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ میں نے کہا کہ پھر کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں پر لوگوں کا حق دبایا جا رہا ہے، کہیں پر لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، تو اسلام کے قانون کے مطابق جہاد کیا جائے گا تاکہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کو ان کا حق دیا جائے۔ تو جہاد نہایت ہی پاکیزہ لفظ ہے، اور اس سے حق والوں کو ان کا حق ملتا ہے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں ماں باپ کا حق اللہ اور اس کے رسول کے حق کے فوراً بعد آتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اللہ کے حق کی ادائیگی کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی کے بعد۔ دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو کیونکہ ان کے پیروں تلے جنت ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو بہت اچھا چانس ہے جنت حاصل کرنے کا۔ جنت حاصل کریں ماں باپ کی خدمت کر کے۔ تیسرے نمبر پر جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھا معاملہ کرنے کا بدلہ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہوں گے تو ہماری اولاد بھی، ہماری سنتان بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گی۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالی ہماری سنتان کو، ہماری اولاد کو بھی چینج کر دے گا، ان کے سوبھاؤ میں بھی تبدیلی لا دے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے عمر میں برکت آتی ہے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی
بہت سارے اجر و ثواب سے نوازے گا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں جنت عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اخلاقی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے صلہ رحمی، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رحم یعنی رشتہ داری عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے جو مجھے ملائے اللہ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ اسلام نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی بڑی تاکید کی ہے اور اس پر ابھارا ہے، اور رشتہ ناتا کاٹنے کو حرام ٹھہرایا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ کاٹ کر کے جینے والا جنت سے محروم کر دیا جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور صلہ رحمی کی فضیلت یہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عمر لمبی ہوتی ہے اور روزی میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کی روزی میں برکت آئے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وجہ سے ہماری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور مرنے کے بعد اچھی یادیں باقی رہتی ہیں، ہماری اولاد بھی نیک بنتی ہے، ہمیں نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، اور ہمارے اوقات میں بھی برکت آتی ہے، ہم اپنے اوقات کی بربادی سے بچ جاتے ہیں، اور عجیب طریقے سے ہمیں زندگی میں سکون ملتا ہے، پیس ملتا ہے، شانتی کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، ہماری عمر لمبی کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے رشتہ دار مالی اعتبار سے مجبور ہوں اور ہم ان کو صدقہ دیتے ہیں تو اس میں دوہرا اجر بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ مسکین پر صدقہ کریں تو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر رشتہ دار پر صدقہ کریں تو صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا، رشتہ نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، آپ زکوٰۃ مستحق کو پہنچانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے رشتہ دار میں مستحق ہیں تو باہر مستحق ڈھونڈنے کی بجائے اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دیجئے، اس سے آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ اخلاقی خوبیوں میں سے ایک اچھی خوبی ہے اچھی گفتگو اور ہنسمکھ چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق۔ دیکھو، کسی اچھے کام کو معمولی مت سمجھو، کوئی بھی اچھا کام ہے تو اسے معمولی مت سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ہماری رہنمائی یہ کر رہی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ کسی بھی اچھے کام کو معمولی نہ سمجھے، تچھ نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، اور اسے چاہیے کہ اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، چہرے پر مسکراہٹ بکھر رہی ہو، کیونکہ انسان کا ظاہر جو ہے نا
اس کے اندر کا پتہ دیتا ہے۔ ظاہر ٹھیک ہے تو یہ پیغام ہے کہ اس کا اندر بھی ٹھیک ہوگا۔ اس لیے ملنے والوں سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم عجیب طریقے سے اپنے سامنے والے کا دل جیتتے ہیں صرف چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کی وجہ سے۔ اور اسلام ہم کو اس عمل کی وجہ سے اجر بھی دیتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے۔ صدقہ صرف مال کا صدقہ نہیں بلکہ مسکراہٹ بکھیر کر کے بھی ہم صدقہ کا ثواب پاتے ہیں۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے، یعنی اس میں بھی تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور مسکرانے میں ہمارا کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، سامنے والے کا دل بھی جیتتے ہیں، اس کے دل میں ہم جگہ بناتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ اس لیے مسکراہٹ بکھیرنے میں بخیلی مت کیجیے۔ اچھے اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے کسی کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا اور اسے برائی سے روکنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ جو آدمی کسی بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک اچھی بات کہی، اس کو کسی نے سنا، اس پر عمل کیا تو اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں اللہ تعالیٰ کسی طرح کی کمی نہیں فرمائے گا۔ آپ نے دوسروں کی مدد پر کسی کو ابھارا اور وہ جا کر کے کسی کی مدد کرتا ہے، مدد کرنے کی وجہ سے اس کو جتنا ثواب مل رہا ہے آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں اللہ تعالیٰ کٹوتی نہیں کرے گا۔ دنیا میں اگر آپ چاہیں کہ آپ کے لیے بہت سارے کمانے والے ہو جائیں، آپ 300 دینار کماتے ہیں، کوئی دوسرا بھی 300 دینار کما کر کے آپ کے کھاتے میں ڈال دے، ایسے لوگ نہیں ملیں گے، الا یہ کہ آپ کا بیٹا ہو تو وہ کما کر کے آپ کے کھاتے میں ڈال سکتا ہے، یا آپ کے ساتھ کمائے گا تو آپ کا گھر چلے گا۔ لیکن دین کا کام ایسا ہے کہ اگر آپ اسے اپناتے ہیں اور اسے دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، دوسرے لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو وہ جتنا عمل کریں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس طریقے سے آپ چاہیں تو دسیوں، سینکڑوں، ہزاروں افراد تیار کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے نیکیاں کریں گے، اور ان کی نیکیوں میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے، آپ اپنے کام میں لگے ہوں گے، آپ سو رہے ہوں گے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے گزر جائیں گے، قبر کی زندگی گزار رہے ہوں گے، برزخی زندگی میں ہوں گے، اور یہ لوگ جن کو آپ نے اچھی باتیں بتائی تھی، جن کو آپ نے دین سکھایا تھا، جن تک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، یہاں تک کہ یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس گفتگو کو آپ نے شیئر کیا تھا، اس گفتگو کو سننے کے بعد اس انسان کی زندگی بدل چکی تھی، تو وہ آدمی آپ کے لیے عمل کرنے والا ٹھہر چکا ہے، اور پھر وہ جو دوسروں کو سمجھائے گا اور اس کے ذریعہ دوسرے لوگ جو تربیت پائیں گے، آپ ہی
ان کے خیر کے لیے سبب بنے تھے، تو سارے کے سارے لوگ جتنا عمل کریں گے، آپ اپنے کام میں لگے ہوں گے، آپ قبر کی زندگی میں ہوں گے، برزخی زندگی میں ہوں گے، لیکن ان کے ثواب کے جیسے آپ کو ثواب مل رہا ہوگا۔ گویا کہ آپ اکیلے عمل کرنے والے نہیں ہیں، بہت سارے افراد تیار کر چکے ہیں جو آپ کے لیے کما رہے ہیں، آپ کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں۔ ہے نا نفع کا سامان، ہے نا فائدے کی چیز؟ اس لیے اس نقطے کو دھیان میں رکھیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَن تَبِعَهُ لَا يَنقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا، اور جو آدمی کسی گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے اسے اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس پر عمل کرنے والوں کا ہوگا، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی گناہ کی طرف دوسروں کو دعوت دی اور دوسرے اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، تو جتنا گناہ ان کو ملے گا اتنا ہی گناہ آپ کے کھاتے میں بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے برائی کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے جتنے لوگ وہ برائی کریں گے وہ سارے کے سارے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ اس لیے نیکیاں کریں، نیکیوں کی طرف دعوت دیں کہ نیکیاں کرنے والے آپ کے پاس بہت سارے بنیں گے، برائیاں نہ کریں، برائیوں کی طرف دعوت نہ دیں، کیونکہ اگر برائیوں کی طرف بلائیں گے تو بہت سارے ایسے افراد تیار ہو جائیں گے جو گناہ کریں گے، اور ان کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی آپ کے کھاتے میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث سے خیر کی طرف رہنمائی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اس کی بڑی ترغیب ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ رہنمائی کرنے والے کو اس پر عمل کرنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے، اور اس حدیث میں سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کسی گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو کسی برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، کہ ان کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ خراب ہوتے ہیں، اور خراب ہونے کے بعد ان کو جو گناہ ملے گا ایسے دعوت دینے والے کے کھاتے میں بھی وہ سارے گناہ برابر کے ٹرانسفر ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اچھائی کی طرف بلانا چاہیے اور برائی کی طرف دعوت دینے سے رک جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔